جو ہم کر رہے ہیں کتاب میرا جینا میرا مرنا وہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں اب جو آج کا ٹاپک ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جس میں فرمایا گیا ہے کہ نان مسلمس اور مسلمس کی خبر ایک جگہ نہ رکھے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ ابن قاص سے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے جب مشرکوں کی قبرستان سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ بہت ساری خیر سے محروم ہیں. تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ بہت ساری خیر سے محروم ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. مطلب کوئی بات بھی جب امپورٹنٹ رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ اس کو دہراتے تھے. تو 3 مرتبہ دہرائے اور بتائے کہ ان لوگ یہ خیر سے محروم ہیں. اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی قبرستان تشریف لے جاؤ. مطلب یہاں پر بتائے کہ مسلمس اور نان مسلمس کی جو خبر ہے ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پر بریکٹ میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ ایک جگہ نہ ہو تو بہتر ہے. اور پھر آگے جو کنٹینیوشن ہے اس کا، علم الیقین اور عین الیقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التکاثر جو ہے وہ سٹارٹ ٹو اینڈ آپ نے پڑھی، الہاکم التکاثر، اور اس میں مین ٹاپک کیا ہے کہ قبر تک جانے تک انسان کیا کرتا، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتا. کیا چیز میں کمپیٹ کرتا؟ دنیا داری میں. تو وہ چیز سے منع کیا گیا ہے. اور کیوں کمپیٹ کرتا انہیں؟ بیکاز آف غفلت. تو غفلت کی وجہ سے. اور زندگی کیا ہے اصل؟ الہاکم التکاثر. تکاثر کیا ہے؟ یہ جو غفلت میں آ کے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں دنیاوی چیزوں میں، اٹس نتھنگ. حتیٰ زرتم المقابر، عنقریب پھر آپ کیا ہوتے، خبر میں چلے جاتے، اور عنقریب آپ کو معلوم ہو جائیں گا. تو یہاں پر عین الیقین اور حق الیقین کیا ہے؟ عنقریب تم کو معلوم ہو جائیں گا، مطلب جب ہماری ڈیتھ ہوں گی تو ہم کو معلوم ہو جائیں گا. اور پھر لترون الجحیم، جحیم کیا ہے؟ تم آئی وٹنس کریں گے اور تم کو معلوم ہو جائیں گا عین الیقین کیا ہے، اور تم سوال کیے جائیں گے نعمتوں کے بارے میں. تو یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم سے کویسچن کریں گے کہ ہم کیسا اپنی زندگی سپینڈ کر کے آئے، کیا خرچ کرے، کیسا خرچ کرے، اور کہاں ہماری لائف کس طرح سپینڈ کرے. یہ سارے چیزیں ہم آنسربل ہے. موت تو حقیقت ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ہم کس طرح گزارے. تو یہ سارے چیزیں، انرجی ہے، اسکل ہے، ہمارا جو منی ارن کیسا کر رہے ہیں اور سپینڈ کیسا کر رہے ہیں. اب جو نیکسٹ چیپٹر کیا ہے، خبر کا قیام. خبر میں کیا ہے، اب جو دفن کر دیے اس کے بعد فرشتوں کے سوالات اور خبر کا عذاب اور آرام. یا تو خبر میں آرام ملیں گا یا نہیں تو بہت زیادہ عذاب ہوگا. لیکن دس از لائک اٹ از مینشن کہ فرشتے پہلے سوال جواب کریں گے، اس کے بعد اچھا اب یہاں پر بتایا گیا ہے جو انسان ہے اور اس کا جو جسم ہے یہ دنیا تک ہی ہے جسم. اب وہ جو خبر میں ہے ٹھیک ہے، باڈی تو وہاں پر ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ جو ایک سول ہے نا، اللہ سبحانہ اللہ کیا کرتے، وہ ٹائم ان کے اندر وہ سول ڈال دیتے، اور ان کے اندر جو سینسس ہے نا وہ بھی ڈال دیتے، سو دیٹ شعوری طور پہ وہ سوال کے جواب دے سکے. اتنا ہوتا تو اب اکارڈنگلی وہ سوال کے جواب دے سکیں گے. اور یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیثیں بھی ہے، آیتوں کا بھی مفہوم ہے. اور جب آپ کے رب نے کیا ہے اولاد آدم کی پشت سے ان کو اولاد نکالا. مطلب یہاں پر جو سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے نا 172، کہ ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے پاس وعدہ الست کر کے آئے تھے.
اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پوچھے الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، تو سب ایک فطرت پہ ہے، سب جو بورن ہوتے نا اسلام پہ بورن ہوتے، پھر بعد میں یہودی نصارہ جو بھی چینج ہو جاتے، تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا کہ سب لوگ فطرت پہ بورن ہیں، مطلب وی آر بورن آن اسلام، لیکن پھر جب لیٹر آن اس دنیا میں آتے دے چینج دیئر ریلیجن، کہیں یہودی کے پاس نصرانی کے پاس پیدا ہوتے یا نہیں تو پھر کیا کرتے ان لوگ کنورٹ ہو جاتے، وہ ساری چیزیں بتایا جا رہا، پھر اس میں جو آپ زندگی گزارتے تو اس کے بعد مفہوم آ رہا کہ قبر میں راحت یا تکلیف، جو لوگ مرنے کے بعد ایک اور قسم کی زندگی یا اس کی محسوسیات کو سمجھتے ہیں، مطلب اب یہاں پر کیا ہے ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں جو برزخ کی دنیا ہے، اور برزخ کی دنیا میں ایک اوٹ ہے، ایک پردہ ہے، جو ہم ان کی بات نہیں جان سکتے، وہ ہماری بات نہیں جان سکتے، اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے۔ یہاں پر قرآن اور سنت کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے یہی بتایا جا رہا یا تو آپ کو راحت ملیں گی یا نہیں تو آپ کو عذاب ملیں گا۔ اب پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ آیتوں کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار کے آئے، اس زندگی کے لیے کچھ کوشش کر کے آئے یا ویسے ہی زندگی میں واپس آ گئے۔ اور پھر سورۃ المومن میں آتا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یوم یبعثون، اور ان سب فوت شدہ جو ہے ایک برزخ ہے جو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، دس از مینشن کہ ایک جو برزخ ہے ایک اوٹ رہیں گی، لائک رائٹ نو جو لوگ سب خبر میں ہیں ان لوگ کیا ہے خبر میں سو رہے ہیں، لیکن یبعثون کیا ہے بعثہ سے ہے، اس دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ دس از ٹاکنگ اباؤٹ سیکنڈ ٹرمپٹ، فرسٹ ٹرمپٹ جب بلو ہوگا تو کیا ہوگا سب لوگ ڈیڈ ہو جائیں گے، جب سیکنڈ ٹرمپٹ بلو ہوتا تو کیا ہو جاتے سب جو خبروں میں سے اٹھ کے ڈے آف ججمنٹ میں کھڑا ہوں گے۔ اور برزخی زندگی کی ابتدا، اس دنیا کی زندگی ختم، جب جیسے ہی انسان ڈیڈ ہو گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب قیامت کے دن تک اس کی برزخ کی زندگی ہے، اور یہ عالم برزخ جو ہے نا یہ دنیا سے الگ ہے، اور اس کے بارے میں یہی حدیث آتی ہے، یہی مفہوم آتا ہے کہ اس دنیا میں رہ جانے والے ان کے لیے صدقہ کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے، اور آن گوئنگ چیریٹی ان کو ہیلپ کرتی، یہ ان کے لیے تحفے ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی معلومات کر سکتے نہیں۔ لیکن کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو خواب آتے، کبھی اچھے خواب آتے کبھی برے خواب آتے فوت شدہ انسان کے بارے میں، لیکن حدیثوں سے کچھ مفہوم نہیں ملتا، لیکن کچھ جو اشارتاً بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر جو ڈیسیز پرسن ہے، جو فوت شدہ ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کو بار بار خواب میں آ رہا، تو ہو سکتا اولاد کی کوئی کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، ہو سکتا وہ لوگ دعا نہیں کر رہے ہوں گے، یا اپنے کوئی چیز بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کر رہے ہوں گے، تو وہ چیک کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی باتیں ہو سکتے، کوئی شخص کے بارے میں آپ بہت زیادہ نیگیٹو سوچ رہے ہیں اور آپ کے خوابوں میں یہی باتیں آ رہی ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بدبخت پسند ہے، وہ بہت جہنمی ہے۔ ہم نہیں بول سکتے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں دیر آر سرٹن سائنس، لیکن جو برزخی زندگی اس کی ابتدا ہو گئی، جو ڈیڈ پرسن کی سوال جواب ہو گئے، اور تا قیامت وہ خبر میں لیٹے ہوئے رہیں گے، لیکن ہم کوئی اندازے لگانا، نجومیوں سے جا کے پوچھنا، پھر خواب کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنا، پھر خواب پہ خواب بولنا، خواب بیان کرنا، دیکھیے خواب جو ہے نا 3 طرح کے رہتے، اس میں سے ایک سچے خواب ہو سکتے، ایک تو شیطانی چیزیں اور جو چیزیں آپ دن رات کرتے، تو سچے خواب آنا بہت ہی ریئر ہے، ٹھیک ہے، ہو تو سکتا لیکن اٹس ویری ریئر۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیلیپتھی ہو گئی، ایک خوابوں کی زندگی ہو گئی، اب مرنے والے کے بارے میں دن رات یہی سوچ رہے ہیں کہ ہاں انہوں میرے خواب میں آ رہی، تو ایسی بات، خواب میں نہیں آ رہی تو ایسی بات. بس ہمارا کام ہے جو مرنے والوں کے لیے صرف دعا کرنا. اب وہ برزخ کی زندگی میں ہے، ہم کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. لوگوں کے پاس پھرنا، خوابوں کے بارے میں پوچھنا، خواب کیسا آئے، کیسا ہوا، we don't know anything. Nothing is written about that. اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کیا ہے؟ تقویٰ اور مرنے سے پہلے مزید نیک عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو موت ان کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے کام آسان کر دیتا ہے. پوچھا گیا کہ کیا ہے؟ تو موت سے پہلے اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو کیا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے بہت سارے نیک کام کرتے، ان کی فوتگی سے پہلے ان کے اندر بہت ایک کمپلیٹ یو شوڈ سے کہ ایک چینج آ جاتا 360 ڈگریز کا. اب جان نکالنے کا مرحلہ سچے مومن کے لیے نزا کی تکلیف، گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلند کا سبب بن جاتا ہے اور موت پر کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی؟ جان نکالتے وقت جو نزا رہتی نا، جو آپ بالکل ایک ڈیتھ کے قریب ہے اور آپ کی اب روح نکل رہی، تو وہ روح کتنا آسانی سے نکلتی اور کیسا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بخشش دے دیتے اور درجے بلند کرتے. اور یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ ان کے منہ سے کلمہ بھی نکلتا، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دیتے. واٹ از دیٹ جنت کی بشارت؟ خوشخبری. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے سورۃ الحامیم السجدہ کیا، اس کے اندر آیت نمبر 30 میں کس طرح ان کے لیے ملائکہ خوشخبری لے کے آ رہی. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کتنی اچھی بات یہاں پر. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے. تو یہاں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جسٹ ریممبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ. ان لوگ کیا کہے؟ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. استقاموا، استقامت از اے مسٹ. تو ناٹ اونلی دے سیڈ کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، دے ڈیڈ دا استقامت. تو پھر قائم رہے. ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی مطلب اندیشہ کر رہے ہو نہ، ہم تم کو مطلب بلکہ جنت کی بشارت دے. لائک یو نو اے پرسن ڈز اے گڈ ڈیڈس اور اس کو یقین رہتا لیکن ڈر بھی رہتا. مومن کیا رہتا؟ خوف میں بھی رہتا اور ڈر میں بھی رہتا. تو فرشتے سینگ کہ جو دیکھو جو تم طمع کر رہے ہیں، تم جو ہوپ کر رہے ہیں، تو ہم وہ بشارت دے رہے ہیں. یو نو یو آر گیٹنگ دا خوشخبری. تم جو بھی اندیشہ کر رہے ہیں، جو بھی سوچ رہے ہیں، اس جنت کی بشارت سن لو جس کے تم وعدہ دیا گئے ہو. لائک یو نو دس آیا سیز دیٹ یو نو بالجنت التی کنتم توعدون. توعدون کیا ہے؟ وعدے سے ہے. تو دس از مینشن ہیئر کہ دیکھو تم کو جو وعدہ کیا گیا تھا نا وہ فلفل ہو رہا. لیکن واٹ دے ڈیڈ، انہوں اچھے کام کر کے آئے اور مرنے کے وقت نہ انہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے رضامند ہو گئے، پلیز ہو گئے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے، اور اس کے لیے ان کو جنت کی خوشخبری. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری بھی کیا ہے؟ سلام کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے. اور آگے فرمایا گیا ہے سورۃ النحل کی آیت ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہو، وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے ہیں. یہاں پر نا آیتیں بھی لکھے ہوئے، لیکن جو انگلش کا ٹرانسلیشن ہے نا
اس میں آیتیں نہیں ہیں، اس میں انگلش کا ٹرانسلیشن تو ہے لیکن دا آیتیں از مسنگ. تو یہاں پر آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 ہے. الذین تتوفاہم، مطلب ان کی جب جان نکل رہی، الملائکہ طیبین، مطلب اب ان کو کیا ہے، ایک فرشتے ان کو روح قبض کرنے کے لیے پاک کلیمہ، ان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. یقولون سلام علیکم. اب یہ سلام کیا ہے؟ گریٹنگ بھی ہے اینڈ ایز ویل ایز پیس، اینڈ دس از اے آنر. ادخلوا الجنت، اب یہاں پر بھی کیا بول رہے ہیں؟ داخل ہو جائیے جنت میں. بیما کنتم تعملون، تعملون کیا ہے؟ عین میم لام سے ہے، عمل سے. تو کیا کر کے آئے لوگ جنت میں؟ کیوں انٹر ہو رہے ہیں؟ کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ بیکاز دے ڈیڈ دا عمل. تو یہ کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے. یہاں پر ہم کوشش کرنا ہے، جزا کا ملنے والی ہے، اپنا رزلٹ کا ملنے والا ہے، خبر میں ملنے والا ہے، جو اپن 3 سوال کے جواب دینے والے ہیں. تو وہاں پر اپنے کو فائنل رزلٹ ادھر ملنے والا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ویک. اب جو ہم کتاب کر رہے ہیں جس میں قرآن کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو جو قرآن مجید ہے اور اس کے فضائل اور آداب، آج کا جو چیپٹر ہے پی ڈی ایف کا پیج ہے 225، قرآن کے 5 حقوق. للقرآن علینا خمسۃ، تو حقوق وحیہ. آپ اتنی گرامر تو جانتے نا، کچھ ورڈز کے لیے فیمینائن یوز ہوتا ہے، کسی کے لیے میسکلائن یوز ہوتا، مؤنث اور مذکر. تو ہم پر قرآن کے 5 حقوق ہے. کیا کیا ہے؟ فرسٹ اینڈ فورموسٹ حق تلاوتی، تلاوت حق کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. ریڈ کو نہیں بولتے، تلاوت ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی سے تجوید کے رولز امپلیمنٹ کرنا ہے. تجوید کیا ہے؟ جو ایک صحیح مخارج نکالنا، جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اس طرح سے پڑھنا ہے. تو تلاوت کے حق، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی نہیں ڈفرینٹ احرف ہے، کیسے ادائیگی ہونا چاہیے. اف یو گو انٹو ڈیٹیل دیر از اے لاٹ آف ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. آپ سنے ہوں گے جو تلاوت کے بارے میں بھی ہے، اجازہ لیتے، پڑھنے کے بارے میں بھی اجازہ رہتا ہے، مطلب فرام سورہ فاتحہ ٹو سورہ ناس بھی پڑھ کے آپ اجازہ لیتے، اور حفظ کر کے بھی اجازہ لیتے. دیر آر ڈفرینٹ لیولس. تو تلاوت بھی کیا ہے؟ ایک واسٹ اوشن ہے، ٹھیک ہے. ایک بار پڑھ لیے، 2 بار پڑھے. اب وہ تلاوت کی بات ہو رہی، کریکٹ ریسیٹیشن آف دا قرآن، تلاوت قرآن کی بات ہوئی. سیکنڈ کیا ہے؟ حق الحفظ، حفظ کرنا، میمورائز کرنا، اس کی بات ہوئی. میمورائز یہ ایسی کتاب ہے جو واحد کتاب ہے جو زیادہ سے زیادہ میمورائز کی جاتی ہے، اینڈ ایزی ٹو میمورائز. اگر آپ پوچھے ایون 2 ایئرز کڈ، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے بھی بات کرنا سیکھتے، ہارڈلی سورۃ الفاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھنا، مطلب ایون دو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اٹ بٹ دے کوڈ ریسائٹ. ناٹ اونلی دے کوڈ ریسائٹ، دے کین میمورائز اٹ. تو جسٹ امیجن کہ قرآن کا کیا پاور ہوگا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے کہ میں قرآن کو آسان کرا. اور حق التدبر، تدبر کیسا کرتے؟ ایک بار قرآن کا کورس کر لیے تدبر ہو سکتا نہیں، اس کو آپ کو بار بار پڑھنا پڑتا، سمجھنا پڑتا. آپ کو کسی کے بارے میں، ہم کوئی اسکالر کے بارے میں پوچھتے، آپ کہے میں پی ایچ ڈی کرے، آپ بتاتے کہ ہاں میں یہ والے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرا، اس کا میں تدبر کر رہا تھا، اس کے بارے میں یہ تھیسس لکھا. تو یہ سارے کیا ہے؟ ڈیٹیل ہے. کئی قرآن کے کورسز ہے اس کے بارے میں، کئی والیومس آف بکس ہے. پہلے کے لوگوں کے پاس کیا رہتا تھا؟ اگر ان کی لائبریری دیکھو تو تفسیر کے کتابیں بہت سارے بلک میں رہتے. اسٹل دے ہیو رائٹ ناؤ. اگر آپ کہیں پر بھی جاؤ نا تو لائبریری وزٹس کرو جہاں پر آتھینٹک تفسیر کے کتابیں رہتے. تو تدبر تبھی آ سکتا جب آپ پڑھے اور اس کو سمجھے. اور حق العمل، اب یہ 3 چیزیں بھی بیکار ہو جاتے اگر عمل نہیں کر رہے. پھر وہ گدھے کی مثال ہو جاتی کہ وہ ڈونکی کی طرح اس کے اوپر بکس تو پائل اپ کر رہی، لیکن کیا ڈونکی وہ انڈرسٹینڈ کرتا کہ اس کے اوپر بکس رکھے یا کوئی کھانے کی چیز رکھ کے ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کریں؟
نہیں نا, تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی ایسی دنیاوی کتاب نہیں ہے یہ کہ یہ پڑھ رہے ہیں بھی اور عمل نہیں کر رہے ہیں. بہت سکیری بات ہے یہ. اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے, بیک کرنا چاہیے, رونا چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ عمل کروں. کیونکہ سب سے پہلے گردن کس کی پکڑی جائیں گی؟ جو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. تو پھر وہی بات ہو گئی کہ انسان you preach something but you actually don't practice it. تو آپ لوگوں کو پریچ کر رہے اور خود پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, تو ویسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. تو ہم یہ کتاب کیوں سیکھ رہے ہیں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم اپنے لیے عمل کرنے, مائی سیلف, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, مجھے سیکھنا ہے. دین جب ہم سمجھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, دین یو ہیو ٹو پروپوگیٹ اٹ. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تبلیغ. بلغ یبلغ تبلیغ. تبلیغ کیا ہے؟ پروپیگیٹ کرنا. ففتھ حق کیا ہے تبلیغ کا؟ تو دیکھیے کہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے تلاوت سیکھ رہے ہیں, پھر حفظ سیکھ رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, پھر تبلیغ کر رہے ہیں. بٹ یو مسٹ بی تھنکنگ اچھا عمل 4th لیول پہ آیا. کوئی بھی چیز آپ خرید کے لائے, آپ کو مینول نہیں پڑے, کیسا معلوم ہوتا کیسا اس کو کیسا کرنا ہے؟ تو قرآن میں مکی صورتیں ہیں, مدنی صورتیں ہیں, لاسٹ سورہ کا سیکٹ الگ ہے. تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, پہلے تلاوت کرنا پڑتا, یہ کتاب سیکھنا پڑتا. یہ عربک میں ہے اور عربک ہماری لینگویج نہیں ہے, تو آپ اس کو سیکھیں گے, پھر حفظ کریں گے. بغیر حفظ کرے نماز پڑھ سکتے, چھوٹے بھی صورتیں ہیں, بڑے بھی صورتیں ہیں. حفظ ہر انسان کرے ہوا ہے, کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں. ہاں, یہ بات بہت اپریشیٹنگ ہے جو حفظ میں انرول ہے اور باقی وہ حافظہ بن رہے, تو ان کے لیے بہت زیادہ عزت بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آگے حدیثوں میں اس کا مفہوم آتا. اور حق التدبر, لوگ اپنی زندگی لگا دیتے تدبر کرنے میں. اور عمل, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, عمل کرنا اور تبلیغ کرنا. حق التلاوت کیا ہے؟ تلاوت کرنا. کتاب کیا ہے؟ اس کے بتایا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم سب جانتے اس طرح سے 3 سملر آیتیں ہیں ایسے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے؟ تلاوت کا حق, دا وے, دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنا اس کا حق ہے. یہ آیت میں یہ بتایا گیا, اور ایک 2-3 آیتیں ہیں جس میں یہ مفہوم ہے. اس میں تلاوت قرآن ہے, اور اس میں حکمت کی بات ہے, اور اس کے اندر تدبر کی بھی بات ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از, اور یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرتا ہے, مطلب انکار کرنا, تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. مطلب جو ہم بولتے ہیں نا دنیا میں ہی از اے لوزر, شی از اے لوزر, ہم کیا کرتے ہیں دنیاوی چیزوں سے اگر کوئی پیچھے ہے تو سمجھتے لوزر ہے. یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی, کوئی دنیاوی بات نہیں ہو رہی. اور تلاوت کرنا قرآن کی کیا ہے, اس سے اٹ ول انکریز یور مائنڈ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی انسان تلاوت کرتا تو, اور اس کو کیا کرنا ہے, تلاوت اچھے طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے, اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے. اب بیوٹیفائی کرنا مطلب کوئی پریٹینس نہیں ہے یہاں پر, صحیح طریقے سے جیسا پڑھنا ہے, جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہے حق جو ہے حفظ کرنے کا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے سورۃ القمر میں آیت نمبر 17, اور یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے؟ تو اللہ از آسکنگ اگین اینڈ اگین دس کوشچن. تو یہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے آسان ہے, بٹ وائی اٹ لکس مشکل ہمارے لیے؟ کیونکہ ہم توجہ نہیں دیتے. تو ہم کوشش کرنا چاہیے اس قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا, ان کو ادا کرنا, اور اس کے معنی کو
علم اور فہم کے خاطر نہایت آسان اور سہل بنانے کے جو قرآن کے لفظ ہے اس کے اعتبار سے، نہایت اچھے معنی کے اعتبار سے سب سے سچی اور کھری جو کتاب ہے، اور کلیئر باتیں ہیں اس میں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ واضح کلام ہے، اور جو کوئی انسان کتاب پڑھتا اور سمجھتا اس کے لیے یہ راستہ آسان ہو جاتا۔ تو آسان کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پڑھنا سیکھنا ہے۔ جو کوئی بھی ہے، کتنا بھی لیٹ ہو جاؤ، بہت سارے لوگ ہیں جس کو ابھی بھی ریڈنگ نہیں آتی۔ نتھنگ ٹو شائی۔ کیا ڈاکٹر کے سامنے کبھی اپن شائی ہوتے؟ تو ٹیچر کے سامنے بھی شائی نہیں ہونا ہے، وہاں پر اپنے کو یہ سیکھنا ہے۔ اب یہ ایسی کتاب نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے مجھے سائنس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو میں میتھ میں چلے جاؤں گی، میتھ میں نہیں ہے تو سوشل میں، مطلب یو ہیو دا آپشن ان دنیاوی چیزیں، بٹ آخرت میں کیا قرآن کا کوئی چوائس ہے؟ اگر قرآن آپ کو عربک میں پڑھنے نہیں آ رہا، سمپل پڑھنا سیکھنا ہے، لیٹرز سیکھیے، پھر اس کو جوڑ کے جو نورانی قاعدہ بولتے، تو دیٹس ایزی۔ تو ہم بھی جو ہے، جو قرآن کے ہم سیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور ان کو خاموشی سے ہیلپ کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے سینئر جونیئر ہر ایج کے ہیں، ہر کنٹری کے ہیں، تو ہمارے اندر فکر کیا ہونے چاہیے کہ ہم کیسا ان کو ہیلپ کر سکتے، کیسا ان کو سکھا سکتے، کیسا ان کو صحیح راستہ دکھا سکتے۔ اور حفظ کے بعد کیا ہے بول رہے ہیں کہ نگرانی کرنا۔ اب نگرانی نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ حفظ ایسا ہے وہ آپ کے مائنڈ سے چلے جاتا۔ تو یہاں پر وہی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے، ہم سب جانتے یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، اونٹ کے مالک کے جیسی ہے۔ اگر اس کی نگرانی نہیں کی جائے اور رسی چھوڑ دی جائے تو وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر آپ قرآن کو ریپیٹ نہیں کرے، اس کو ریویو نہیں کرے اپنا لیسن، تو وہ مائنڈ سے چلے جائے گا۔ اور یہ بات بہت ہی وعید والی ہے، ڈراوے والی بات ہے کہ اگر یہ کہے کہ اچھا میں فلاں چیز مجھے یاد تھی اور میں بھول گیا، ایسا بھی نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ بات ایک معنی میں آپ کیا کر رہے ہیں، ایک کمزوری، ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں، ہماری کمزوری ہے، لیکن وی آر میکنگ وٹنس، کیونکہ دیٹ از ناٹ اپریشیٹڈ ایٹ آل۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا یہ کہنا بہت برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ بھلا دیا گیا۔ تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قرآن انسانوں کے دلوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا۔ There is one more point I want to add in this۔ جب ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں یا میمورائز کر رہے ہیں، چاہے تفسیر ہو، ورڈ میننگ ہو، قرآن کے طالب علم ہیں، ہم اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ہیں، پھر آپ سوچ رہے کہ گانے بھی سنیں گے، میوزک بھی سنیں گے، دنیا داری بھی کریں گے، کوئی ایک چیز آپ کو پکڑنا پڑتا، آپ کو سیکریفائسز کرنا پڑتا۔ جب قرآن کے راستے پہ آئے، دنیا داری بھی کرنا چاہ رہے، اتنی ہی دنیا داری کرے جتنی ضرورت ہے، لیکن اگر ایک ہی مائنڈ میں قرآن بھی ہے اور گانے بھی ہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ کوئی ایک چیز چلے جائیں گی، گاڈ فاربڈ قرآن چلے جا رہا اور گانا رہ جا رہا، تو استغفر اللہ، اعوذ باللہ، دیٹس ریئلی اسکیری۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک۔